وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دو بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس کی جس کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے۔ کہہ دو کہ نہیں پیروی کروں گا میں تمہاری خواہشوں کی، یقیناً گمراہ ہو جاؤں گا تب تم میں، اور نہ رہوں گا میں ہدایت یافتہ میں۔ اور آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دو یقیناً میں ہوں روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور تم تکذیب کرتے ہو اس کی، نہیں ہے میرے پاس وہ جلدی کر رہے ہو تم جس کے لیے نہیں ہے فیصلے کا اختیار مگر اللہ ہی کو۔ بیان فرماتا ہے وہ حق بات اور وہی ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ اب یہ جلدی کس چیز کی کرتے تھے کہ لے آؤ وہ دن، اب بار بار تم ہمیں عذاب کا کہتے ہو تو پھر لاؤ وہ اس عذاب کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ سب کچھ، یہ اللہ ہی ہے جو کرے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی غائب کا علم ہے۔ کہہ دو اگر یہ میرے اختیار میں ہوتی وہ چیز جلدی کر رہے ہو تم جس کے لیے، تو ہو چکا ہوتا فیصلہ میرے اور تمہارے درمیان، اور اللہ خوب واقف ہے ظالموں میں سے۔ ظالم کون تھے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے، ان کو بار بار معجزات کا کہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں کب سے لے آتا یہ سارے معجزے، لیکن یہ چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ اور اسی کے پاس ہے کنجیاں غائب کی، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ نہیں جانتا جس کو سوائے اس کے کوئی اور وہ جانتا ہے جو کچھ ہے خشکی میں اور سمندر میں، اور نہیں جھڑتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو، اور نہ کوئی دانا زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی ہری اور نہ کوئی سوکھی، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس روشن کتاب میں درج ہے۔ کتنی پیاری آیا ہے نا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی پتا بھی درخت سے نہیں گرتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا پتا ہوتا ہے۔ کس طرح سے آپ دیکھیں کہ اب خزاں کے موسم میں آپ کبھی دیکھیں زمین پتوں سے بھری ہوتی ہیں، ہر طرف پتے گرتے ہیں لیکن ایک پتا بھی زمین پہ نہیں گرتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ کون اس پتے کو کھا جائے گا، کون پتے سوکھ کے واپس زمین کے اندر چلے جائیں گے، اور کون سا دانا زمین پہ بویا جائے گا، کس کو زمین کے اندر ہی کیڑے کھا جائیں گے، کون سا چھوٹے سے چھوٹا دانا جو باہر نکلے گا، اور کون وہ تناور درخت بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ انسان تو کیسے تکبر کر سکتا ہے؟ کیسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر سکتا ہے؟ کیسے تو اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے۔ اور آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی ہے جو روح قبض کر لیتا ہے تمہاری رات کے وقت، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن میں، پھر اٹھا دیتا ہے تمہیں اس میں تاکہ پوری کر دی جائے مدت جو معین ہے، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر بتا دے گا وہ تم کو جو کچھ تم کرتے ہو۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں، اور قیامت کے دن ہمارے ایک لمحے کا حساب ہے، ایک وقت کا حساب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سے ابن آدم اپنا قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ جواب نہیں دے گا کہ اس نے وقت کہاں پہ گزارا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، وہ بھیجتا ہے تم پر نگہبان فرشتے، یہاں تک کہ جب آتی ہے تم پر تم میں سے کسی ایک کی موت تو روح قبض کر لیتے ہیں اس کی ہمارے فرشتے، اور نہیں کرتے وہ کوئی بھی کوتاہی۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے سارا وقت ہماری حفاظت کے لیے۔ آپ کو کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہوگا نا کہ کبھی ایسا کہ ہم کہیں سے گزرتے ہیں، راستے میں سے گزرے، ایک دم سے لگتا ہے کہ گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہونے لگا تو کہتے ہیں او مائی گاڈ، ایسے لگتا تھا کہ آج تو ختم ہی ہو جائیں گے، تو اللہ نے کیسے بچا لیا۔ اللہ کے فرشتے ہماری نگرانی کرتے ہیں اس وقت تک جب تک موت کا وقت نہیں آتا، اور موت سب سے بڑی ہماری زندگی پر پہرہ دار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر لوٹائے جائیں گے وہ اللہ کی طرف جو مالک ہے ان کا برحق، سن لو کہ اسی کا حکم ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ آج دیکھیے ہم کتنی دفعہ بار بار پڑھ رہے ہیں نا کہ حساب لینے والا، حساب لینے والا۔ کس چیز کا حساب؟ اس دنیا کی زندگی میں جتنے سال ہمیں زندگی ملی ہے ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ ہم حساب دینے کے قابل ہیں؟ آپ ذرا دیکھیے ہمارے عمل کیا ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ دن برحق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک آیا جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ حق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کہو کہ کون نکال لاتا ہے تم کو اندھیروں سے صحرا کے، اور سمندروں کے جب پکارتے ہو تم اس کو عاجزی سے اور چپکے چپکے،
اگر نجات بخشے وہ ہم کو، اس سے تو ضرور ہو جائیں گے ہم شکر گزار کہ جب مصیبت آتی ہے تو چپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یہ مصیبت ختم ہو جائے تو پھر ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم پھر شکر گزار بن جائیں گے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مصیبت ہٹا دیتا ہے تو پھر تم بھول جاتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہو کہ اللہ ہی نجات بخشتا ہے تم کو اس سے اور ہر سختی سے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ اور آیت نمبر 65 میں اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب کیسے نظر آتا ہے کہ کہہ دو کہ وہ قدرت رکھتا ہے اس پر کہ بھیج دے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے یا نیچے سے تمہارے پیروں کے، یا پھر بڑھا دے تم کو فرقے فرقے کر کے اور چکھا دے مزہ تمہیں ایک گروہ سے آپس میں لڑا کر دوسرے سے۔ دیکھو کس طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم سمجھو۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عذاب کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ اللہ اگر بھیج دے تم پر عذاب، اور عذاب کی شکل کیا ہوگی کہ تمہیں فرقہ فرقہ کر دے۔ آج ہم دیکھیں، آج ہم مسلمان کیسے فرقہ فرقہ پر لڑتے ہیں نا۔ کئی دفعہ میں نے اپنے لیکچرز میں یہ بات کہی ہے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہم سمجھتے کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ ہری پگڑی والا، یہ کالی پگڑی والا، یہ سنی، یہ شیعہ، یہ کس طرح سے مسلمانوں کو فرقہ فرقہ کر کے ان میں اتحاد ختم کر دیا۔ آج مسلمان کیوں ہر جگہ پس رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اتحاد ہی نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے اتنے بڑے بڑے فتوے لگا دیتے ہیں کہ وہ فرقے والا کافر، وہ فرقے والا کافر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جھٹلایا اس قرآن کو تیری قوم نے۔ کون سی قوم تھی؟ قریش مکہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ حق ہے اللہ کی طرف سے، کہہ دو نہیں ہوں میں تم پر دروغہ، کہ میں تم پہ دروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں، میرا کام صرف تم تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور یہی جو اس دنیا میں بھی داعی دین ہے ان کا بھی یہی کام ہے، اور ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب ہم جان لیں گے۔ اور اب آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں تو منہ پھیر لو ان سے، یہاں تک کہ وہ مصروف ہو جائیں ایسی بات میں جو اس کے علاوہ ہو، اور اگر بھلا دے تمہیں شیطان تو نہ بیٹھے رہو یاد آنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ جو ظالم ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ادب سکھا رہے ہیں کہ جب اگر کسی ایسی محفل میں ہو جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایسے ہی دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں بعض دفعہ، تو وہاں سے اٹھ جاؤ، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے اور تم بیٹھے رہ جاؤ تو جس وقت بھی تمہیں یاد آئے جائے تو ایسی محفل سے اٹھ جایا کرو، اور نہیں ان لوگوں پر جو پرہیزگار ہیں ان جھگڑنے والوں کے حساب میں سے کچھ بھی جواب دہی، لیکن نصیحت کرنا تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو کھیل و تماشا، اور دھوکے میں ڈال رکھا ان کو دنیا کی زندگی نے، اور نصیحت کرتے رہو اس قرآن سے تاکہ نہ پکڑا جائے کوئی شخص بسبب جو اس نے کمایا، نہیں ہوگا اس کا سوائے اللہ کے کوئی دوست ہو کوئی سفارش کرنے والا، اور اگر فدیے میں دے دے ہر قسم کا معاوضہ تو نہ قبول ہوگی اس سے کچھ بھی۔ یہی ہیں وہ لوگ جو پکڑے گئے بسبب جو اس نے کمایا، ان کے لیے ہے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور عذاب دردناک، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگی کو کھیل و تماشا بنا دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑ دو ان لوگوں کو، لیکن پھر بھی ان کو ایسے نہیں چھوڑو کہ ملنا جلنا بالکل بند کر دو، لیکن ان کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو شاید کہ وہ بدل جائے اور وہ اس عذاب سے بچ جائے۔ Wow.